لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے اس آج کے پروگرام کے مہمان حضرت مفتی حفیظ الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ ہم ان سے سحری کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو ہم آتے ہیں پروگرام کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج سحری کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے ہم آپ سے کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ فرمائیے گا کہ سحری کسے کہتے ہیں، کیونکہ سحری ایک عربی لفظ ہے تو اس میں لوگوں کو کچھ ابہام بھی ہو جاتا ہے۔ سحری کسے کہتے ہیں؟ جی جزاک اللہ خیر، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا۔ سحری اس کھانے کو کہا جاتا ہے، یہ لفظ سحر سے نکلا ہے جی۔ اور سحری اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو ہم روزہ رکھنے کے لیے سحری کے وقت میں کھانا کھاتے ہیں، یعنی سحری کے وقت کے جاری رہنے تک جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کو سحری کہا جاتا ہے۔ سحری اس کو کہا جاتا ہے جس سے روزہ شروع کیا جاتا ہے۔ بے شک۔ اور آپ دوسری بات یہ بتائیے گا کہ سحری کے بارے میں احادیث ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں کہ جس سے ہم اپنی سحری کو بہتر بنا سکے اور ثواب ہمیں زیادہ ملے؟ بے شک یہ بڑا اہم سوال ہے۔ سحری کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی برکات اور فضیلت کا ذکر موجود ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سحری کرو، اللہ نے سحری کے اندر برکت رکھی ہے، بے شک، یعنی اس کو بابرکت کھانا قرار دیا گیا ہے۔ بے شک۔ اور ایک دوسرے حدیث پاک میں مزید تفصیل بھی آتی ہے کہ اللہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں اس شخص پر، اور فرشتے اس کے لیے دعا گو ہوتے ہیں جو شخص سحری کرتا ہے، یعنی سحری کرنے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو بابرکت قرار دیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ بابرکت کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کھانے کے ذریعے سے ایک عظیم عبادت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور وہ عظیم عبادت کیا ہے کہ روزہ ہے۔ اور یقیناً روزے کی فضائل اور روزے کے فوائد اور روزے کے بارے میں شریعت نے جس قدر اجر بیان فرمائے ہیں وہ یقیناً ہمارے سامنے ہیں، تو اس وجہ سے اس کھانے کو بابرکت کھانا کہا جاتا ہے۔ بے شک، بہت مہربانی، شکریہ مفتی صاحب۔ تیسری جو ہمارا جو تیسرا سوال ہے آپ سے، وہ اس حوالے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو سحری کے لیے کیسے بلاتے تھے، ترغیب کیسے دیتے تھے، کیسے؟ ماشاءاللہ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ یہ کھانا بہت بابرکت کھانا ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا، گویا کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور کھانا ہمیں میسر آتا ہے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں میسر آتی ہے۔ بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ سحری کھانے کی طرف بلایا کرتے تھے۔ آپ تشریف فرما ہوتے تھے، آپ سحری جب تناول فرما رہے ہوتے تھے تو ایسا موقع بھی آتا تھا کہ صحابہ کرام کو آپ باقاعدہ بلاتے تھے اور یوں فرماتے تھے کہ آ جاؤ بھائی، سحری میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، یہ کھانا بہت بابرکت ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یوں بلاتے تھے اور اس کو بابرکت کھانا قرار دیتے تھے۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے کہ میرے ساتھ میرے صحابہ بھی اس کھانے میں شامل ہو جائیں۔ اس سے بہت بڑا ہمیں ایک نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر یقیناً بابرکت ساتیں چل رہی ہوتی ہیں، ہر لمحہ ہی قیمتی ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے افطاری کے باب کے اندر پڑھا ہے، اور افطاری سے متعلق ہم نے پڑھا ہے کہ افطار کسی کو کروا دینا اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک سے اور اس عمل مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ سحری کے اندر بھی لوگوں کو شامل کرنا یہ بھی ایک بہت بابرکت عمل ہے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ اب اس ساری موجودہ صورتحال کے اندر جب دیکھیں کہ ایک غریب
شخص ہے وہ اب مشکل اپنے گھر کا خرچہ پورا کر رہا ہے، گھر کے اخراجات پورا کر رہا ہے، تو اس کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں۔ اب اس دوران جہاں بہت ساری مشکلات ہیں، اگر افطاری کے وقت میں اس کا کچھ سہارا بن جائے اور اس کو افطاری میسر آ جائے کسی کی جانب سے، یا گھر میں افطاری پہنچ جائے، یا اس کو افطاری میں کوئی شخص اپنے پاس بٹھا کے کھلا لے، تو اس کو بہت بڑا ایک سہارا مل جاتا ہے کہ کم از کم چلیں یہ والے اخراجات تو اس کے کم ہوئے جو افطاری پر ہونے تھے۔ اسی طرح سے سحری کے وقت میں بھی کسی کو اپنے ساتھ شامل کر لینا، سحری مہیا کر دینا، سحری کے کھاتے وقت اپنے ساتھ شامل کر کے سحری میں اس کو کھانے پر بلا لینا، دعوت دے دینا، یہ بھی گویا کہ بہت بڑی اس کی مدد ہے بے شک۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے یہ پتہ چل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے صحابہ کی عظمتوں کا اندازہ لگائیے، اور صحابہ کرام کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبتیں تھیں ان کا آپ اندازہ لگائیے۔ اچھا، صحابہ کی عظمتوں کا اندازہ کیسے ہوتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کھانا تناول فرما رہے ہیں، صحابہ کرام بھی آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کرنے میں شریک ہو چکے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں، کیونکہ وہ برکتیں، وہ کھانے کے برتن کی برکتیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکتیں، اور پھر وقت سحر کی برکتیں، اور وقت تہجد کی برکتیں، اور پھر رمضان کی برکتیں، گویا کہ برکات کا ایک کیا ہے مجموعہ جمع ہو رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر۔ اور پھر کتنے پیار سے بلاتے، یعنی روایات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے تھے کہ میرے صحابہ آؤ، یا روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نام لے کر بھی نہیں پکار رہے ہوتے تھے، بلکہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے تھے کہ آ جاؤ بھائی، ہمارے ساتھ بابرکت کھانے میں شامل ہو جاؤ۔ یعنی سحری کے کھانے کو بابرکت قرار دیا گیا۔ اور پھر میں صاحب آپ کی اجازت سے ایک بات اور بڑی اس میں جو اہم بات ہے اس کو واشگاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ بڑا ایک عزت نفس کا معاملہ ہے۔ دیکھیں، زکوٰۃ کے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو ادا کر رہے ہیں نا، تو یہ نہ کہیں کہ ہم زکوٰۃ یہ زکوٰۃ ہے، جی اس کی عزت نفس اس سے مجروح ہوگی۔ آپ جب زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو ان سے یہ کہیں کہ یہ آپ کی عیدی ہے، یہ آپ کے بچوں کی عیدی ہے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں اس رقم کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس کی عزت نفس کا اس قدر احترام شریعت کے اندر موجود ہے، کسی کو بتا کر نہ دیں، اس کو اس طرح سے اس کا اظہار نہ کریں کہ اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا ہے، کسی کو اگر 5 کلو آٹے کا تھیلا بھی دیتے ہیں تو اس کی بہت ساری تصویریں بنا کر، بہت ساری ویڈیو بنا کر مختلف جگہ پر اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ اس بچے کی، اس شخص کی عزت نفس کو ہم نے گویا کہ مجروح کر دیا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ تعاون ہی کیا کیا ہے، بلکہ ہم نے تو یوں بھی دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر خوشی حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، ناموری حاصل کرنے کے لیے کسی کو 10 روپے بھی پکڑا رہے ہیں، تو ایک طرف سے اس کو 10 روپے پکڑا رہے ہیں اور دوسری طرف سے کیا ہے جو اس کی تصویر بنائی جا رہی، ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ وہ تو بیچارہ مجبور ہے، وہ تو ضرورت مند ہے، وہ تو اپنی ضرورت کی وجہ سے آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے، لہذا اب آپ اس کی تصویر بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں تو وہ بیچارہ مجبور نہیں، لیکن اس کی عزت نفس اندر سے کس قدر متاثر ہو رہی ہے۔ اب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے پر بلا رہے ہیں تو یوں فرماتے ہیں کہ بابرکت کھانا ہے، تاکہ اس کا شوق بھی پیدا ہو جائے، اور تاکہ اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جائے، اور تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ دیکھیں بابرکت چیز کو کبھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں اس بات کا ذکر مل جائے گا ہمیں، علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے سحری کے بغیر روزہ رکھ لیا تو روزہ تو یقیناً ہو جائے گا اس کا، کیونکہ روزہ تو فرض ہے، وہ تو یقیناً ادا کرنا ہے، ہو جائے گا، روزہ تو اس کا ہو جائے گا، لیکن بہرحال سحری نہ کھانے کی وجہ سے سحری کی سنت اس سے ترک ہو جائے گی۔ اب وہ سحری کی سنت کیا ہے؟ یعنی بابرکت کھانا اس سے رہ گیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ میں بات مزید تھوڑی سی تفصیل آپ کی اجازت سے میں مزید کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بابرکت کھانا قرار دیا تاکہ یہ ترغیب ہو جائے کہ آؤ ایسا بابرکت کھانا ہے جس سے عبادت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، یہ جزو بدن بنے گا، یہ کھانا ایسا ہے جس سے عبادت پر طاقت حاصل ہو جائے گی، یہ عبادت تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گی۔
یہ عبادت تمہیں آگ کے عذاب سے بچا لے گی۔ اب دیکھیں کھانا کس قدر بابرکت ہو گیا کہ اس کھانے کی وجہ سے روزہ آیا، روزے کی وجہ سے اللہ کی پسندیدہ عبادات پوری ہوئیں، اور اس پسندیدہ عبادت کی بنا پر اللہ کے ہاں کتنا بڑا اجر مل گیا کہ اس کو جنت کے اندر اس کے لیے داخلہ ہو گیا، اللہ خود اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ بے شک۔ ایک تو یہ فرمایا کہ بابرکت کھانا، دوسرا ذرا آپ سماعت فرمائیں، احادیث میں اکثر و بیشتر آپ کو یہ جملہ مل جائے گا کہ وہاں پر آپ بھائی کر کے اس کو بلا رہے ہوتے تھے۔ جی جی۔ اب جب بھائی کر کے بلا رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ صحابہ اپنے درجے کے اعتبار سے مختلف ہیں، ان میں ابو بکر صدیق بھی ہیں، ان میں عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے تاجر ہیں، بڑے مالدار ہیں۔ صحابہ اور بھی بہت سارے ہیں جو بڑے مالدار، بڑے تاجر ہیں، لیکن انہی صحابہ میں ایسے صحابہ بھی ہیں جو مفلوق الحال بھی ہیں، جو غریب بھی ہیں، جو مجبور بھی ہیں، جو مقہور بھی ہیں، جن کو ضرورت بھی ہے۔ جب آپ اپنے پاس کسی کو بلا رہے ہیں اور اس کو جب بھائی کہہ رہے ہیں تو آپ نے اس کی عزت نفس کا پورا خیال رکھا ہے، اس کو پورا احترام دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے احترام کے ساتھ اس کو بلا رہے ہیں تاکہ یہ دعوت پر پوری خوشی کے ساتھ آئے، بابرکت کھانے کی طرف پوری مسرت کے ساتھ یہ پلٹے، اور یہ بابرکت کھانا کھا کے پوری فرحت کے ساتھ اپنے روزے کا آغاز کر سکے۔ تو یقیناً یہ بڑا اہم سوال ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بابرکت کھانے کی طرف بلایا کرتے تھے، اور اس کو بابرکت کھانا قرار دیا گیا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ہماری سحری کی فضیلت و اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس محترم سامعین، آج ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر ہو رہا ہے، تو آپ اجازت دیجیے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله